اور اس کی یہ 27 نمبر آئے۔ آپ دیکھیں خداوند عالم نے جو امام حسین سے خطاب کیا ہے، تمام مفسر اسلام جو پائے کے چوٹی کے ہیں، معتبر ہیں، ان سب نے اس آیت کی تفسیر میں جب قلم چلایا تو انہوں نے اس کو حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا اس کا ثابت کیا کہ اس کا ایک مزاج جو ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایسے تو آیت کے ظاہری وجہ کی 70 پردے ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، لیکن ہماری جتنی عقل ہے، جتنا شعور ہے، اتنا آدمی قرآن کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے 1448 ہجری جب آ گئی 48، اور آپ دیکھیں کہ اور رسول اللہ اس دنیا سے 11 ہجری میں گئے، اور تب سے آج تک لوگ قرآن کی تفسیر کرتے آ رہے ہیں، یعنی قلم تھک گئے ہیں، پیدا ہونے والے دنیا سے چلے گئے پوری زندگی قرآن کو سمجھ کے خدمت کر کے، لیکن قرآن کی تفسیر آج بھی ادھوری ہے۔ آپ تصور کریں کہ خداوند عالم نے کیسی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے کہ ہر دور کا آدمی چاہے جس جگہ میں پیدا ہو دنیا میں، چاہے امریکہ میں پیدا ہو، چاہے آسٹریلیا میں پیدا ہو، چاہے ہندوستان میں پیدا ہو، چاہے افریقہ میں پیدا ہو، چاہے یوگانڈا کے جنگلوں میں پیدا ہو، کہیں بھی، تو اس ہر آدمی کے لیے قرآن ہر زمانے میں ہدایت ہے، اگر وہ اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرے۔ خداوند عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی زندگی کا مقصد بتا دیا، دیکھو ہم نے اس لیے تم کو پیدا کیا، دنیا میں جتنے نفسین پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے، ان کے پیدا جنات تو خدا نے ان سے شامل کیا، اللہ نے کا انسان اور جنات جتنے، ان کو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کے معنی کچھ لوگوں نے سمجھا کہ خالی جو ہے نماز روزہ کرنا، یہ کرنا ہے، جبکہ اگر وہ تھوڑا سا عقل لگاتے اور وہ کہتے دن بھر ہی نماز روزہ نہیں، آپ دیکھیں گے تو حضور بتایا والے کی کتابیں دیکھیں تو ہماری زندگی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ نماز روزہ ہے، حج زکوٰۃ خمس جہاد، دوسرا حصہ جو ہے معاملات ہے، ہم جب خرید و فروخت کیا کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت کا نام ہے۔ اسی لیے جو پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک انسان کے لیے جو سب سے پاکیزہ رزق جو حاصل کرے، نماز کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ کہ انسان پاکیزہ رزق حاصل کرے۔ اگر اس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے تو یہ کبھی انفاق نہیں کر سکتا، یہ کوئی کار خیر انجام نہیں دے سکتا۔ تو خداوند عالم نے جو پہلا سورہ کے بعد جو سورہ بقرہ کا دوسرا سورہ ہے، اس میں جو پہلی آیات ہیں اس میں آپ دیکھیں شروع کی تو اس میں کیا ہے، مما رزقناہم ينفقون، یعنی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دو، جو ہم نے دیا۔ اب اللہ کبھی حرام دے سکتا؟ اللہ کبھی حرام دے نہیں سکتا، تو خدا کہتے جو انفاق کرو کس میں سے، جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی حلال میں سے کرو۔ اسی لیے یہاں آپ دیکھیے گا خداوند عالم قیامت کے دن اعمال کو گنے گا نہیں بلکہ اعمال کو تولے گا کہ اس میں خلوص کتنا ہے، اور خلوص اتنا ہی ہوگا جتنا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خلوص کیسے بڑھ، جتنا ہی آپ کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے یہاں خلوص ہوگا، اتنا ہی عمل خالص ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ امن کی گرامی ہوگی، امن گرا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے جو ہے جو ہمارا حساب و کتاب رکھا ہے عمل کے اوپر نہیں رکھا بلکہ ہماری نیتوں پر خلوص پہ رکھا ہے۔
اگر ہمارے خالی واجب اعمال ہی قبول ہو گئے، آپ سمجھیے، اسی لیے خدا نے کہا کہ اگر خالی نماز قبول ہو جاتی ہے تو خدا نے ہم کریم کتنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خدا نے ہمیں جو ہے جنت کے لیے پیدا کیا، ہماری فطرت تو جنت کے موافق بنایا کہ ہم ذرا سی جہنم والی اگر تھوڑا سا مسئلہ آ جائے، تھوڑی سی سختی آ جائے، کیوں میں جہنم ہر سختی کی انتہا کا نام ہے۔ جو ہمارے سامنے سختیاں آتی ہیں، اس کی سختی کی اگر کوئی انتہا ہو سکتی ہے تو اس کا نام جہنم ہے۔ اور یہاں جو ہمیں آرام اور راحت ملتی ہے، اس کو اگر کمال پہ کہیں پہنچایا جائے، اس جگہ کا نام جنت ہے۔ تو خداوند عالم نے ہمیں فطرت کو آرام طلبی، مطلب ایسا نہیں کہ ہم مصیبت، اسی لیے تکلیفیں دی ہیں خداوند عالم نے، وہ ہم حکمت الہی تھی، ان تکلیفوں کے ذریعے دائمی رہنے والی خداوند عالم نے نعمت کا وعدہ کیا۔ یہ تکلیف تو اس دنیا کی فنا ہو جائے گی، یہی ہمارا امتحان ہے۔ خدا نے ہمارا امتحان لیا ہے، اس تکلیف شرعی کہہ لیجیے، اور اس کو زبان بدل کے کہیے کہ انسان خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ تو امتحان کی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس لیے چھٹے امام صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مولا کا چاہنے والا آتا ہے، مولا سے پوچھتا ہے مولا یہ نہ کرو، یہ کرو تو جنت کرے، یہ بتائیے انسان جنت کیسے جائے گا؟ مولا یہ کرو، اتنی پابندیاں ہیں دین کے اندر، تو ایک آدمی جنت کیسے جائے گا؟ تو مولا مسکرا کہ مجھے حیرت اس بات میں انسان جنت کیسے جائے گا، مجھے حیرت اس بات میں انسان جہنم کیسے چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو خدا نے اتنا کریم اور اہل بیت اتنے کریم ہیں انسان کی تصور، اسی لیے خداوند عالم نے جن کے اوپر ہماری ذمہ داری رکھی ہے، ہمارے والدین دنیا کے کریم ترین افراد ہیں، اور والدین میں ماں کا مرتبہ اسی لیے اتنا بڑھایا گیا۔ بھائی جتنا ہی جو زیادہ کریم ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ہم پر حکومت کا حق اللہ نے دیا، جو حکومت کا حق اللہ نے دیا ہے ہم پر، وہ کریمی کے بنا پہ کیا۔ اب ماں باپ سے جو زیادہ کریم ہوگا اس کو اولی الامر بنایا، جو ماں باپ سے زیادہ کریم۔ آپ تصور کریں کہ امام حسین کتنے کریم، انسان کی عقلوں سے بالا ہے۔ آپ تصور میں صحیح کچھ ہوتا، آج 2 تاریخ محرم کی ہو گئی ہفتے سے، آج ہی کا دن ہوتا ہے جب امام حسین کا رہبار جو ہے مشیت الہی سے آگے بڑھنے سے انکار کرتے، ایک کے بعد پے در پے 7 گھوڑے بدلے جاتے ہیں، لیکن کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا ایک مجمع لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ فرزند رسول کا قافلہ یہ وقت کیوں ٹھہرا ہوا ہے، ابھی تو یہاں کوئی منزل ہے، یہاں کوئی قیام کی جگہ ہے، یہ تو راستے میں کیوں ٹھہرا ہوا ہے۔ اب لوگ آنے لگتے ہیں، کوئی زیارت کی غرض سے، کوئی تشویش کے، مسئلہ کیا ہے چلے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں دیکھتے ہیں تو امام حسین اترتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، آخری گھوڑے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ تو کوئی کہتا آقا اس جگہ کا نام مینوا ہے، نہیں بتاؤ اور کوئی نام ہے، کوئی غازریہ کہتا ہے، کوئی چھتے فرات کہتا ہے۔ اگر جتنا ان کو آتا تھا سب بتا دی، پھر حسین کہتے ہیں کیا اس جگہ کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہتے آقا ہمیں جتنا سنا تھا، جتنا معلوم تھا ہم نے بتا دیا۔ ہاں ایک فرد ہمارے یہاں کا بہت ضعیف ہے، بہت دور ہو، جو چل پھر نہیں سکتا، شاید اسے معلوم ہو کہ آپ کا اجازت دے تو ہم اس کو لے کے آئیں، آپ اس سے دریافت کیجیے۔ اب وہ شخص آیا، اس کو بنی اسد اپنے گود میں لے کے آتے ہیں، حسین کے سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا فرزند رسول آپ یہاں کیسے آ گئے؟ پہلا سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ آقا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، یہاں کوئی بھی پیغمبر زیادہ آیا ہو، پیغمبر اذیت کے گزرا نہیں، آقا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حسین کہتے ہیں نہیں مجھے یہی ٹھہرنا ہے، کہتے ہیں آقا آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے اس جگہ کو خریدنا ہے، اس جگہ کو مجھے خریدنا ہے۔
یہ سننا تھا تو بنی اسد ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، آقا آپ ہمارے سید و سردار ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کے لیے جگہ ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ کہیں نہیں، مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے، میں اپنے چاہنے والوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں شہید ہوں گے، ہماری شہادتیں ہوں گی، ہمارے ظاہر آئیں گے، ان کے لیے ہم یہ وقف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اب قمین کو لیا، قیمت ادا کر دی، پھر بنی اسد کو ہبا کر دیتے، اے بنی اسد سنو، جب ہمارے چاہنے والے آئیں گے تو تمہارے مہمان ہوں گے، تمہیں مہمانی کے فرائض انجام دینا ہے، میزبانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بنی اسد سے حسین کہتے ہیں، اے بنی اسد، جب قافلہ یہاں سے چلا جائے دشمنوں کا تو ہمارے جسد کو سپرد خاک کر دینا۔ پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلاتے ہیں، پیغام جاتا ہے تو بنی اسد کی عورتیں تڑپ جاتی ہیں، کیا فرزند فاطمہ زہرا ہماری کوئی خدمت ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی ہماری بھی کوئی حیثیت ہے کہ ہم فاطمہ کے بیٹے کے کچھ کام آ جائے؟ فاطمہ کے بیٹے نے ہمیں یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بنی اسد کی عورتیں آتی ہیں، حسین خطاب کرتے ہیں، اے بنی اسد کی عورتوں، تم چپراتے جب پانی بھرنے جانا، جب تمہارے مرد خائف ہو جائے، ہمارے جسموں کو دفن کرے تو تمہارا فریضہ ہے، تو ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد حسین بنی اسد کے بچوں کو بلاتے 8-10 سال کے، اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ خائف ہو جائے، تمہارے ماں باپ خائف ہو جائے حکومت شام کی وجہ سے، تو تمہارا ایک ایک مٹھی کا ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ آقا کتنا چاہتے ہیں، یہی نہیں، جب حسین اس رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس آئے تھے تو تمام وصیتیں کی، تو اس میں سے یہ بھی کہا، اے میرے چاہنے والوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے پوچھے لوگوں میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین عجیب طرح سے خطاب کرتے، اے میرے چاہنے والوں، تمہیں نہیں معلوم میرے اوپر ایک دن میں کیا گزر گئی، تمہیں قیامت تک چاہنے والوں کو خطاب کرتے ہیں، اے میرے چیو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے آقا میں کیا بھائی اتنا سمجھ لو، اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے فاتحہ کا بیٹا کیسے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، اس کے 6 مہینے کے بچے کے لیے جس نے اسے ہاتھ پانی کے لیے پھیلایا تھا، اسی ہاتھ نے اس کے بچے کا خون دیا جاتا۔ ارے 3 شعبہ سے اکبر اصغر سما ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔